امام زمانہ کا سپاہی عزیزان محترم، ہمیں چند چیزوں کی طرف فیو فیکٹرز ویری امپورٹنٹ. ریلیجیس فیکٹر تربیت میں بہت امپورٹنٹ ہے. دین ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ بچہ یا بچی دیندار ہے تو یہ اپنی تنہائی میں، اپنے خلوت میں خدا کا خوف رکھے گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ایک بچے کو خدا اس کے وجود میں پینیٹریٹ کر دیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوگا، وہ خدا کے آگے حاضر رہے گا. دین بہت ضروری ہے. دوسری، اس کو اخلاق سکھائیں. اخلاق کی ٹیچنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سے پوچھا گیا، یہ جو جیک ما علی بابا کا جو CEO ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آنے والے ٹائم میں کیا کریں، تو اس نے بھی یہی بولا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا انٹرپرینیور ہے. اس نے بولا ہے کہ آنے والا ٹائم مشین کا ٹائم ہے. مشینز کام کریں گی، روبوٹس. ابھی بھی آپ کے سامنے اب سب مشین کام کر رہی ہیں. کہا مشین کی نالج سے انسان جیت نہیں سکتا، لیکن اگر ہم اپنی نسل کو اخلاق سکھائیں گے. مشین کے پاس اخلاق نہیں ہے، اخلاق سکھائیں. اخلاق کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اخلاق اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے، ہندو بھی ہے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو یہاں آپ کو آپ کا اخلاق جو ہے وہ کامیاب کرے گا. یہ اخلاق آنے والی نسل میں بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز، آپ کو اپنی اولاد کو ہنر سکھانا ہے. آرٹ کی تعلیم دیں. اس کو آنے والی نسل سب جو ہے وہ ڈیزائنڈ فیبریکیشن ہے، سب ڈیزائنڈ ہے. میری اولاد امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا کچھ ایسے کریکٹر ڈیزائن کر رہی ہے کہ جو کسی طریقے سے پیش ہوں گے؟ آج ہماری اولاد جو ہے وہ اس کے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ یہ سپرمین، بینٹن اور یہ وہ. کیا ہم لوگ، ہماری آنے والی نسل کریکٹر ڈیزائن کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم لوگ ایپلیکیشن ڈیزائن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم امام زمانہ کو، مثلا آپ کیا کہیں، امام زمانہ آئیں گے تو کس کے بلبوتے پر آئیں؟ امام زمانہ کیا ہے ہمارے پاس امام زمانہ کے لیے؟ ہر امام کو اس کے دور کی ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ ہے. امام زمانہ آئیں گے، یہ خیاموں سے، ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم لوگ اولڈ زمانے میں چلے جائیں گے. جی امام زمانہ آئے گا، یہ ایک جو بڑی سوچ ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہے جی کہ نہیں، امام زمانہ آئیں گے، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور ہمیں کچھ نہیں، ہاتھ پہ رکھنے بیٹھنا. عزیزان محترم، اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر شیعہ کا علی بیٹھا ہوتا تو آج $200 بلین کا ڈرون ایران نیچے نہ اتار دیتا. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں تھا. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا کمال. کیا اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کو اس نہج پہ پہنچا دیا اس ولایت کے سپاہیوں نے کہ دنیا سوچ رہی ہے سپر پاور امریکہ ہے یا ایران ہے. یا علی اب یہاں پر مسئلہ دیکھیں، ایران بھائی بکس کس چیز کا رکھ رہے ہو؟ جس سے دنیا کی طاقتیں ڈر رہی ہیں، تمہیں مشکل ہو رہی ہے اس سے، تو بھائی پھر یا تو شیعہ ہونا چھوڑ دو. بھائی تشیع کا پرچم صرف تشیع کا نہیں، اسلام کو سرفراز کیا ہوا ہے دنیا کے اندر. مجھے آپ ملک بتائیں کوئی جس کے پاس اسلام کا پرچم ہو. پوری دنیا کے لیے مدافع آنے، جو حرم کی زیارت کر رہے ہیں، کون مدافع کر رہا ہے؟ کون مائیں اپنے بیٹوں کو حضرت زینب پہ قربان کر رہی ہیں؟ بابا بزر اللہ کے نام لو تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آگے پیچھے جانے کے لیے. لیکن بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ جن کا ایک اولاد ہے وہ جنگ پہ نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی اولاد ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو لے کے پہنچ گئے، کہا ہم کیوں شہادت سے محروم رہ جائیں. یہ تربیت کہاں سے لی انہوں نے؟ جس ماں نے قاسم کو بھیجا، جس ماں نے علی اکبر کو بھیجا،
جس ماں نے جو ہے وہ اون و محمد کو بھیجا ہے، یہ مائیں ان ماؤں کو رول ماڈل مانتی ہیں. یہ ہے کربلا. اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو ٹیکنالوجی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے. امام کسی ملک کا نہیں ہے، امام کسی قوم کا نہیں ہے، امام کسی فرقے کا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، امام زمانے کا امام ہے. اس لیے جو بھی مذہب میں، ہر مذہب میں، اسی لیے جتنے بھی 11 زندہ مذہب ہیں سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ایک آئے گا. خدا کا وعدہ ہے، کہیں میں اور آپ رہ نہ جائیں. تو اس لیے اپنی بھی تربیت کریں ہم سب مل کے، اور ہم آنے والے امام کے لیے سب تیار رہیں. عزیزان محترم، وہ مائیں کہ خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے کہ جو اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ بیٹا امام کا پہلے صدقہ دو، بعد میں تمہارا صدقہ دیا جائے گا. وہ مائیں جو صبح بچوں کو اٹھاتی ہیں نماز میں اور ان سے کہتی ہیں بیٹا دعائے عہد پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ دعائے عہد بیعت ہے امام زمانہ سے. یہ انتظار ہے. دیکھیں، عشق کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا، اور یہی خوبصورتی ہے، یہی زیبائی ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آنے والی نسل کو ایکوپڈ کرنا پڑے گا. علم سے، نالج سے، دنیا جان کی نالج دیں اپنے بچے کو. ہر چیز دیں، آپ منع نہ کریں، اس کو گیجٹس دیں، مگر اس کو ہر چیز کا ٹائم ٹیبل دیں، اس کو ایکسرسائز سکھائیں. بچہ آج کل دوڑ نہیں پاتا، بچہ ہر وقت جہاں دیکھو ہاتھ میں اس کو موبائل پکڑا دیا آپ نے. بھائی اس کو فٹ بال، کرکٹ، بیس بال، سوئمنگ پول، والی بال، جو بھی گیم ہے آپ اس کو انوالو کریں اس کو دنیا کے اندر. اس کو مائنڈ گیم سکھائیں. اگر آپ کی اور میری اولاد برین سٹرکچر میں سٹرونگ نہیں ہوگی تو پھر کس کی اولادیں ہوں گی؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب شادی کی سوچیں تو ہم امام زمانہ کے بارے میں سوچیں. ہم جب اپنی خوشحالی سوچیں تو ہم یہ سوچیں کہ کیا امام زمانہ ہماری خوشی میں تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے. عزیزان محترم، عشق پیدا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے تھوڑی سی کوشش کی. میری بیٹی نے ہماری مجلس سن کے بولا آپ بابا ممبر پہ بولتے ہیں گھر میں ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو امام زمانہ یاد رہیں. تو اس نے بولا ایک خالی فریم لا کے، فوٹو فریم لا کے رکھ دیں. تو میں نے کہا اس میں کچھ لکھ دوں، منتظر، انتظار یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، اس کو خالی رہنے دیں. نے کیوں؟ کہا خالی رہے گا تو دل میں رہے گا کہ کسی کی تصویر اس میں باقی ہے. خوب یہ ایک بیج ہے جو محبت کا بویا جائے. اس کو ڈالیں محبت میں، اس کی صبح شام میں صرف عشق امام زمانہ پیدا کریں. اور یہی عشق ہے جو ہمیں